گلے پر ہے پیشانی زخمی جھکائے تھے پتھر نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر مصائب سے زخمی ہے سینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر کبھی روئی زندان تنہائیوں پر کبھی بولی زینب سے اب گھر چلو ہوا ایک برس ایک مہینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ وہ مقتل کا بازار یا قید خانہ صدا دے کے بابا سے کہتی تھی دکھیا یتیمی ملے تو ملے ایسے غم کہیں چین سے جی سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی خزانے سکینہ کو لوری سنائی کہا رو کے سجاد نے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ جو قبر سکینہ پہ جاتے تھے قیدی تو ان جانے والوں سے بانو یہ کہتی ابھی تک کی سوئی ہے زندان میں جگاؤ اسے اب کوئی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہم صلی علی محمد محمد بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات عظمت فاطمۃ الزہرا بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين
أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة على حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنات کرام اور تمام عزاداران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جو بھی آخرت چاہتا ہے، ابدی مکان چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہے، تو پھر یقیناً ہم اس کے مشکور ہو جاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کو تھینکس بولتے ہیں. کون فرما رہا ہے یہ؟ خداوند عالم فرما رہا ہے، جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے، اور مومن ہے، ولایت اہل بیت میں مانتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو متمسک کرتا ہے، تو پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند عالم اس کا شکر ادا کرتا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجنے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے؟
ہمارا مقصد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسان کو، جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا. یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کریں. لیکن عبادت تو کئی لوگ کرتے ہیں، کیا صرف ہم شیعہ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، دوسرے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، غیر مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، جو ہندو وغیرہ وہ بھی عبادت کرتے ہیں. تو پھر کیا سب کی عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہے؟ اللہ نے اگر عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تو سب کو اللہ کو سب کی عبادت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مقصد سب نے حاصل کر لیا. جو عبادت کر رہا ہے، جو بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا. لیکن جب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ عبادت سے مراد کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ عبادت سے کیا مراد چاہتا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، تو امام نے یہ فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی فرض علیہم طاعتہ، یعنی کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے جو امام منتخب کیا ہوا ہے، جو ان کے اوپر امام بنایا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرے اور اس کی اطاعت یعنی اس کی اوبیڈینس، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا اللہ نے ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت کرے. یعنی ہر ایک کی عبادت اب قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک امام کو نہیں مانتا ہے. صرف ایک فرقہ ہے جس نے رسول اللہ کے تمام جانشین کا اقرار کیا اور اماموں کو مانتے بھی ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں. لہٰذا صرف یہی وہ لوگ ہیں جو سچے معنی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے، جس سبب سے ہمیں پیدا کیا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر، مختلف جگہوں پر بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا کی پوری بناوٹ پر غور کرو، اور کبھی کبھی کچھ خاص چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے ایک کیمل کی بناوٹ کی طرف غور نہیں کیا کہ ہم نے ایک کیمل کو، ایک اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ خداوند عالم خاص توجہ دلا رہا ہے، خاص ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اٹینشن دیں اس کیمل کی خلقت کی طرف، اس کیمل کی بناوٹ کی طرف کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ ہم کیمل کیسے پیدا کیا گیا، اللہ نے اسے کیسے بنایا ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو وہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر آئے گا، ہم جو ہے خدا سے قریب ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کیمل جو ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں پڑھا ہے کبھی؟ کیمل جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شپ آف دا ڈیزرٹ، کیا ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے، صحرائی جہاز کہا جاتا ہے اسے. تو شپ آف دا ڈیزرٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے شپ کا کام کیا ہوتا ہے، جیسے پانی کے اندر جب جاتی ہے شپ تو پھر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی سے پہنچا دیتی ہے. پانی کے اندر ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر سے واک کر کے یا اس کے اندر سے تیر کے ہر مخلوق نہیں جا سکتی، اور انسان کی جو ہے بہت لمبے ڈسٹینسز تیر نہیں سکتا. اگر سوئمنگ بھی آتی ہوگی تو بہت لمبا ڈسٹینس نہیں تیر سکتا ہے، اس لیے کہ آکسیجن وغیرہ کم ہوتا ہے پانی کے اندر. پانی کے اندر کا آکسیجن جو ہے ڈائلیوٹیڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اپنے جسم کے اندر لینا وہ سب مشکل ہو جاتا ہے اس وقت. تو اسی طرح سے ڈیزرٹ میں جو کیمل ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے لوگوں کو جو ہے ڈیزرٹ سے اپنے منزل تک پہنچا دیتا ہے. اب اگر ہم کیمل کے اوپر غور کریں کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے، تو کیمل ایک ایسا جانور ہے جو کہ 2 مہینہ لگاتار 6 منتھس لگاتار جو ہے وہ بغیر کھائے ہوئے رہ سکتا ہے. بھوک سے انسان
جلدی مر جاتا ہے. 1 دن نہیں ملے گا, 2 دن نہیں ملے گا, 3 دن کے بعد حالت خراب ہونے لگے گی اور انسان کے اوپر جو ہے مرنے کی حالت طاری ہونے لگے گی. لیکن ایک کیمل کیسا ہے کہ اس کو 6 months اگر کھانے کو نہیں ملے زندہ رہ سکتا ہے. 6 months تک زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے ہوئے. اور 60 days 60 دن بغیر پانی پیے ہوئے زندہ رہ سکتا ہے. یہاں انسان کو تو کچھ گھنٹے میں اگر پانی نہیں ملتا ہے, ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, کیسی حالت خراب ہونے لگتی ہے مغرب تک, تو انسان کی صرف حالت خراب ہوتی ہے. لیکن اگر 1-2 دن نہیں ملے بالکل پانی, تو ڈی ہائیڈریٹ ہو کے انسان مر جائے گا. لیکن کیمل اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 60 days تک وہ بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے. ایک قطرہ پانی بھی اسے نہیں ملے گا تو وہ رہ سکتا ہے زندہ. اور کیمل کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم میں اگر اسے ایک حوض مل جائے, کوئی اسپرنگ مل جائے, پونڈ مل جائے جہاں سے وہ پانی پی سکتا ہے, تو وہ ایک ٹائم میں جو ہے 200 لیٹر پانی پی سکتا ہے. 200 لیٹر مشکل ہے نا. ہم لوگ کہا جاتا ہے کہ کم از کم آپ لوگ 2 لیٹرز to 3 لیٹرز کے بیچ میں روز پانی پیجیے تاکہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہو, اسکن وغیرہ اسموتھ رہے. یہ سب کہتے ہیں نا ڈاکٹرس میڈیکل سائنس کے تھرو. تو ہم لوگ کو مشکل ہوتا ہے ویسے 2 لیٹر بھی جو ہے ایک دن میں پینا. لیکن یہ کیمل ایک ٹائم میں تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں پی سکتے, لیکن یہ کیمل جو ہے وہ 200 لیٹر پانی ایک ساتھ میں پی جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے وہ ہمپ دیکھا ہوا ہے اس کے بیک پر. یہ سارا پانی جو وہ پیتا ہے یہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی پانی جو ہے ہمارے انسانوں کے بدن میں چربی میں نہیں تبدیل ہوتا ہے, فیٹ میں نہیں تبدیل ہوتا ہے. لیکن کیمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ میکینزم رکھا ہے جہاں پر یہ سارا پانی جو ہے فیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہمپ میں اسٹور ہو جاتا ہے, تاکہ جب اس کو ڈیزرٹ میں سے پاس ہونا پڑے اور اسے پانی نہیں ملے, اسے کھانا نہیں ملے, تو پھر وہ آسانی سے اس ہمپ میں سے جو ہے, جب اس کو کئی دنوں تک پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو وہی فیٹ جو ہوتا ہے جو اسٹورڈ ہوتا ہے اس کے ہمپ میں, اس میں سے ہر 1 گرام فیٹ کے بدلے 2 گرام پانی ملتا ہے. اس کو جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے واپس, وہ فیٹ جو ہے دوبارہ پانی میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے جو ہے اس کا بدن ہائیڈریٹڈ رہتا ہے, یعنی نم رہتا ہے اس کا بدن. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے وہ دھوپ کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتا, وہ اس کو موت نہیں آتی ہے. اس کی جو زبان ہوتی ہے, ڈیزرٹ میں کس طرح کا کھانا ہوتا ہے, جو درخت وغیرہ ہوں گے وہ کیسے ہوتے ہیں, کانٹے والے, کانٹے دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی بھی کانٹے دار چیز کو کھا نہیں سکتا, ہم کانٹے ہٹاتے ہیں تب جو ہے ہم کچھ کھا سکتے ہیں. ہم کو نرم چیز ہی جو ہے, ہماری زبان یا ہمارا جو ماؤتھ ہے وہ صرف نرم چیزوں کو اندر تناول کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیمل کی زبان ایسی بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ کانٹے دار جھاڑیاں بہت آسانی سے چبا کر کھا جاتا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کو درد نہیں ہوتا ہے. اب آئیے کہ آپ نے کیمل کی جو بناوٹ دیکھی ہے کہ اوپر سے بہت چوڑا ہے, لیکن نیچے سے اس کے پیر دیکھیں, اس کے پیر جو ہے بہت تھن ہوتے ہیں, لمبے لمبے پیر ہوتے ہیں اور بہت تھن ہوتے ہیں, بالکل لکڑی کی طرح ہڈیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی جو ہے ڈیزرٹ میں 70 ڈگریز ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. یہاں پر بامبے نا 40 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا, اور جب 40 ڈگریز آتا ہے نا, ابھی اکتوبر کا منتھ آئے گا تو بہت ہیٹ ہوگی, اکتوبر ہیٹ کہا جاتا ہے وہ, تو وہ بہت زیادہ ہیٹ ہوگی اور اس میں لوگوں کی حالت خراب ہونے لگتی ہے. اور پھر ہم تو بامبے میں ہیں, پھر بھی جو نارتھ سائڈ میں ہوتا ہے وہاں پر تو جانور مرنے لگتے ہیں, انسان مرنے لگتے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور ہر وقت یا تو اے سی وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں, کیونکہ باہر نکلنا مطلب اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا. وہ ہیٹ برداشت نہیں ہوتی ہے. کب؟ جب وہ 45 ڈگریز پہنچ جاتی ہے. انسان جو ہے جو 45 ڈگریز کی ہیٹ میں مر جاتا ہے, جانور ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیمل کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 70 ڈگریز میں بھی جو ہے وہ زندہ رہتا ہے, اور نہ صرف زندہ رہتا ہے, دیکھیے 70 ڈگریز ہیٹ ہوگی تو سارا جو ٹیمپریچر ہے, جو ہیٹ ہے وہ بدن میں پھیلنے لگے گی کہ ہر چیز گرم ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر چھوٹے بنائے ہوتے اور اس کے پیر میں بھی فیٹ وغیرہ رکھا ہوتا, فلیش رکھا ہوتا, تو کیا ہوتا, پوری ہیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی پورے بدن کے اندر اور پھر اس کی وجہ سے وہ مر جاتا. لیکن اللہ نے اس کے دبلے دبلے پیر رکھے ہیں, اس کے اوپر فلیش اور فیٹ وغیرہ نہیں رکھا ہے اور اس کو اونچا رکھا ہے اس کے بدن کو, تاکہ وہ ہیٹ جو ہے اس کے بدن تک پہنچنے
نہ پائے اور وہ بہت آسانی سے اس صحرا میں اپنا وے طے کر سکے، اپنا سفر کر سکے، لوگوں کو پہنچا سکے ان کی منزلوں تک۔ بہت ساری چیزیں کے اوپر غور نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو انٹرنیٹ وغیرہ کی فیسلٹی ہے تو کبھی آپ ریسرچ کریے گا اس کے اوپر کہ کیمل کی بناوٹ کیا خوبصورت بناوٹ ہے، اللہ نے اتنا بہترین جو ہے اس کو ڈیٹیل جو اس کو دیے ہیں۔ آئیے اس کی آنکھوں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ جو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری کتنی آئی لیڈس ہیں؟ ایک آنکھ پہ کتنی آئی لیڈ ہے؟ ایک ہی آئی لیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آنکھ کے اوپر ایک ہی آئی براؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کیمل کو جو ہے 2 آئی براؤز دیے ہیں، 2 بھویں دی ہیں اور 3 آئی لیڈس دیے ہیں اس کو، اور اس میں سے ایک جو آئی لیڈ ہے اس کی وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ تو جب ڈیزرٹ میں جاتے ہیں، ریت اڑتی ہے، سینڈ اڑتا ہے، جب یہاں پر دھول بھی اڑتی ہے تو ہم فوراً ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندر چلی جاتی ہے دھول، ہم پھر دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ٹرانسپیرنٹ آئی لیڈ دی ہوئی ہے، تو جب اس کی آئی لیڈس کلوز بھی ہو جاتی ہیں تب بھی وہ بہت آسانی سے جو ہے اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے ڈیزرٹ کے اندر، اور اس طرح سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، وہاں پر صحرا میں لاسٹ نہیں ہو جاتا ہے، بھٹک نہیں جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیمل کے اوپر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ ایسا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ آج تک اتنی بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی ایسی چیز بن سکی ہے جو اتنی ایکوپڈ ہو کہ اس ریگستان میں، اس ڈیزرٹ میں اتنی آسانی سے ایون SUVs وغیرہ جو ہے اپنے راستے کھو بیٹھتی ہیں، کہ اس جانور کی طرح، اس اونٹ کی طرح جو ہے بہت آسانی سے کسی کو اپنی منزل تک پہنچا سکیں؟ نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ بنانے والا خداوند عالم ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس کیمل کو اتنے سارے فیچرز دیے ہیں، اتنے ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود جب بہت ہی بھاری سینڈ اسٹارم ہوتا ہے، یعنی ریت کے بھونڈر چلتے ہیں، آپ لوگوں نے آندھی وغیرہ کے بارے میں سنا ہوگا، ہوا کی آندھیاں چلتی ہیں، لیکن ریت کی بھی آندھیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے باقاعدہ اس کا جو ہے پورا بھور بتایا جاتا ہے۔ تو وہ جب سینڈ اسٹارمس چلتے ہیں تو صحرا میں، ڈیزرٹ میں، یہ کیمل بھی جس کو اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکے اس ڈیزرٹ کے اندر، یہ بھی اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ جب یہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو جو عرب لوگ تھے، بیکاز عربس کے وہاں پر ڈیزرٹ زیادہ ہیں، تو جو عرب لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کیملز جو ہے راستہ بھٹک جاتے ہیں، پھر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، تو ایسے ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا، جگہ جگہ پر ٹریز کے اوپر چراغ لگا دیے، لینٹرنس یا لیمپس جو ہوتے ہیں وہ لگا دیے، تاکہ جب ایسے بھونڈر چلے تو اس روشنی کی وجہ سے جو ہے یہ کیمل اپنے سیدھے راستے پر چلتا چلا جائے اور اپنا راستہ نہیں بھٹکے۔ چراغ کو، لیمپ کو عربی میں مصباح کہتے ہیں، اور چونکہ یہ لیمپس کیا کام کر رہے تھے؟ گائیڈ کرنے کا کام کر رہے تھے، یعنی ہدایت کرنے کا کام کر رہے تھے، لہٰذا عربوں نے ان لیمپس کو جو پورا نام دیا وہ تھا مصباح خدا، لیمپ آف گائیڈنس، ہدایت کا چراغ۔ اب آئیے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک صحابی جس کا نام ابی ابن کعب ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک اس وقت جو ہے امام حسین 3 سال کے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا کو دیکھ کر جو ہے ان کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی رسول اللہ کی نگاہ امام حسین پر ٹھہری، انہوں نے فوراً کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ، اے میرے لال حسین، تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں،
تم آسمانوں اور زمین کی زینت ہو، آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت، 7 لیئرز ہے زمین کے، تو تم آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو، تم اس کا ڈیکوریشن ہو، تم اس کا آرنامنٹ ہو۔ تو جیسے ہی رسول اللہ نے یہ فرمایا تو ابی ابن کعب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے سوا بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ سے تو اوپر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، تو آپ کے سوا بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ابی، جب اللہ نے مجھے معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا اور جب میں عرش پر پہنچا تو عرش کے داہنی لیگ پر جو ہے ایک انسکرپشن نقش تھا، اور جب میں نے اس انسکرپشن کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، الحسین سفینۃ النجات و مصباح ہدی، کہ حسین جو ہے وہ کشتی نجات ہے اور لیمپ آف گائیڈنس ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ جب مشکل وقت ہو تو امام حسین کے پاس آ جانا، وہ تمہیں گائیڈ کر کے کشتی نجات پر چڑھا دیں گے، شپ آف سیلویشن، جو وہ شپ جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گی اور تمہیں اللہ کے پاس جنتوں میں لے کر جائے گی۔ امام حسین کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو دیکھو امام حسین نے کیا کیا، کن آئیڈیلز کے لیے اسٹینڈ کیا انہوں نے، جسٹس کے لیے، اللہ کی خاطر، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے، تو یہ اسٹینڈ لیا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کہاں پر جانا چاہیے، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، تو یہ دیکھو کہ امام حسین کس کے ساتھ تھے اور یزید ملعون کس کے ساتھ تھا، تو پھر آپ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سے راستے پر ہمیں جانا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو لو کرنے لگتا ہے اللہ، تو پھر اللہ اس بندے کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیا کرتا ہے۔ خدا وند عالم ہم سب کو زیارت ابا عبداللہ، زیارت سید الشہداء، کربلا مقدسہ کی تمام زیارتیں نصیب فرمائے۔ تو بچوں، جو ہم نے آیت کا انتخاب کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا جو بھی آخرت چاہتا ہے، یعنی دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہم سب جانتے ہیں، ڈیتھ یہاں پر برحق ہے، موت برحق ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، رسول اللہ بھی گزر گئے، ائمہ معصومین بھی گزر گئے، ہر ایک کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ تو اب ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کو کہاں پر رہنا ہے آخرت میں، جنت کا انتخاب کرنا ہے یا جہنم کا انتخاب کرنا ہے۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، آخرت چاہنا یعنی جنت کا انتخاب کرنا۔ جو بھی جنت چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو پھر ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ کیسے شکر ادا کرتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں اللہ کے، اور جو بھی انہیں شمار کرے گا، یعنی ان 99 نیمز کو گنے گا تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حدیث جو ہے بہت سمپل سی ہے، لیکن کیا اس کے میننگ بھی اتنے سمپل ہیں؟ اگر ہم نے صرف اللہ کے نیمز کو گن لیا تو پھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور فرمایا نا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے ساتھ، تو محنت کرنا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، تو صرف 99 نیمز گن کے انسان جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو پھر جب اس کی تفسیر بیان کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ جو بھی 99 نیمز کو سمجھے گا، یہ کیا مطلب ہے ان 99 نیمز کی؟ اگر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ودود ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ
جبار ہے، اللہ قہار ہے. تو یہ سب نیمز کو سمجھنا ہے ہم کو پہلے، تب جا کر ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ اللہ اگر یہ سب کچھ ہے تو اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، نبی کے بعد امام کو بھیجا جو ہمیں سمجھاتے ہیں اور اللہ سے قریب کرتے ہیں. تب جا کر انسان جو ہے تب جا کر ایک مومن جنت میں داخل ہوگا. اللہ کا ایک نام ہے شکور، یہ ہماری آیت سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور کا مطلب ہے شکر کرنے والا، لیکن صرف شکر کرنے والا نہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والا. صرف شکر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاکر. ٹھیک ہے، شاکر شکر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ اتنا شکر کرتا ہے ہماری ایک ایک عمل کا کہ ہم احساس بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کے بعد جو کچھ دانے اس میں سے کچھ کھانا جو ہے رہ جائے، اور وہ کھانا کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ پلیٹس میں زیادہ لے لیتے ہیں پھر وہ پلیٹس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ جو کھانا اچھا خاصا اس پلیٹ میں رہ گیا ہے لوگ اکثر جو ہے اسے اٹھاتے ہیں. کبھی آپ لوگ شادی وغیرہ اٹینڈ کی ہوگی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ویٹرس ہوتے ہیں وہ یوں اٹھاتے ہیں اور سارا کا سارا جو ہے وہ کچرے کے اندر پھینک دیتے ہیں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوڑے دان کو یعنی گاربیج بن کو دیکھے اس کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے تازہ کھانا پڑا ہوا ہے، تازہ کھانا پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو اس میں سے نکالے اور پھر اس کو دھو کر کھا جائے، تو پھر اللہ اس کے اوپر 70 برکتیں نازل کرتا ہے. 70 بلیسنگس اس شخص کو ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی گیلی چیز اس کے اندر پڑی ہے تو وہ نجس ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو آپ اس کو نکال کر کھائیں، کوئی سوکھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر سپوز جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے کہ کسی نے جو ہے ایسے بسکٹ کا پیکٹ ہے اس کو پھینک دیا کوڑے دان کے اندر، تو آپ یہ سوچ کر کہ وہ تو بسکٹ کا پیکٹ ابھی وہ گاربیج بن میں چلا گیا اس کو ہم نہیں اٹھائیں گے، لیکن پورا پیکٹ ہے تو آپ پیکٹ کو نکال کر اور اس کو دھو کر، اب بسکٹ تو اندر ہے اس کے تو پھر آپ اس کو نکال کر کھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ، کیونکہ یہ کھانا جو ہے نا اللہ کی بہت عظیم رزق ہے. یہ غذا جو ہم کو کھانا ملتا ہے وہ بہت عظیم رزق ہے. تو اس لیے خداوند عالم اس کا احترام کرنا چاہتا ہے کہ اس کا احترام کرو، اس کو رسپیکٹ کرو. اور جب ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 بلیسنگس نازل کرتا ہے. اور جب فرشتے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلیسنگس کو نازل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس شخص نے میری عزت کی ہے. یعنی کھانے کو بچا کر کھانے کی عزت رکھ کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے میری عزت کی ہے، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی عزت کو دنیا اور آخرت میں بچا لوں. یعنی اللہ اسے ذلیل نہیں کرے گا، اسے ذلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رزق کی عزت کی ہے. رزق کی عزت کرنا مطلب اللہ کی عزت کرنا. اللہ بہت زیادہ جو ہے شکر کرتا ہے. یہ شکر نہیں کرنا ہوا تو کیا ہوا کہ ہمارے ایک فعل کے بدلے اللہ نے کتنی بلیسنگس دی؟ 70 بلیسنگس دی، پلس اللہ جو ہے ہماری عزت کو بچا کے رکھا ہے. اس کے علاوہ جب ہم سجدے شکر کرتے ہیں، نماز کے بعد آپ سجدے شکر کرتے ہیں، سجدہ شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد کہ ہمارے وقت کے امام نے اسے کمپلسری کہا ہے. ایسے کمپلسری نہیں ہے، لیکن وقت کے امام کو اتنا زیادہ پسند ہے سجدہ شکر کرنا کہ انہوں نے اسے کمپلسری کہا ہے. تو ہمیں شکر کرنا ہے. شکر اللہ، شکر اللہ، شکر اللہ 3 مرتبہ آپ نے کہا، 1 مرتبہ بھی کہا تو بھی کافی ہے. اللہ قبول کرے گا آپ کے شکر کو. جب ایک بندہ سجدہ شکر میں ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے سجدہ شکر کیا تو اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس نے میرے لیے شکر کا سجدہ کیا ہے، تو تم مجھے بتاؤ مجھے اسے کیا انعام دینا چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار تو اپنی رحمت اس کے اوپر نازل فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے اور کیا عطا کروں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس کے اوپر اپنا کرم نازل فرما، لطف و کرم کر اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا کروں؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں نہیں معلوم. اب ان کو بھی نہیں معلوم اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم پروردگار تو ہی ہمیں بتا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ اس نے میرا شکر بجا لایا ہے لہٰذا اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا شکر بجا لاؤں، اور اسی لیے اس کو میں وہ مقام دوں گا
جنت میں اور دنیا میں جس کے اوپر تم رشک کرو گے. ملائکہ کتنے افضل ہیں، معصوم ہیں، ان کا مقام تک پہنچنے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم رشک کرو گے، تم ان کو دیکھو گے کہ میں نے ان کو یہ مقام دیا ہے، تو پھر تمہیں دل میں یہ احساس ہوگا کاش ہمیں بھی اللہ نے وہ مقام دیا ہوتا، وہ مرتبہ دیا ہوتا. اللہ تعالیٰ صرف جو ہے اپنے مومن بندوں کا شکر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی شکر کرتا ہے. فرعون کے بارے میں سنا ہے؟ فرعون کے بارے میں پورا اس کا قصہ معلوم ہے. تو فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اللہ کے پوزیشن کو وہ اپنے لیے چاہتا تھا، خدائی کے پوزیشن کو. اور پھر حضرت موسیٰ کو کتنا ٹارچر کیا اس نے، بنی اسرائیل کو کتنا ٹارچر کیا اس نے، اتنی اذیت دی کہ الٹیمیٹلی جو ہے حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ فرعون اتنا ٹارچر کر رہا ہے. تو لیکن اس فرعون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بھی شکر گزار ہے. کس چیز کے لیے؟ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ فرعون کے اوپر ایک دن ویک میں اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو پنشمنٹ ہے وہ روک دیا جاتا ہے. کون سے دن؟ منڈے کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ منڈے کو یہ جو فرعون تھا وہ اپنے دربار میں دسترخوان سجاتا تھا، اور وہ اپنی پوری رعایا کو، یعنی جو بھی اس کے کنگڈم میں تھے، ان سب کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ تم میرے دسترخوان پر بیٹھو اور ان نعمتوں کا لطف اٹھاؤ، تم میرے دسترخوان پر آ کر بیٹھو. یہ فرعون جو لوگوں کا مال چھین کر اس نے وہ نعمتیں اکٹھا کی، اس کا اپنا ہے نہیں، لوگوں پر ظلم کر کے جو ہے ان کا مال، ان کی دولت لے کر اسی سے وہ نعمتیں جو ہے دسترخوان پر آئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے دل میں جو ہے اپنے لوگوں کے لیے رحم آیا کرتا تھا اور وہ ایک دن دسترخوان سجایا کرتا تھا، تو خداوند عالم اس کے لیے جو ہے اس منڈے کے دن، جس دن وہ دسترخوان رکھتا تھا، اس منڈے کے دن اس کو سزا نہیں دیتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ تم اس کے اوپر عذاب نہیں کرو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور پھر کیا فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، تو ہم اس کو جو ہے 10 یعنی کہ 10 ٹائمز ہم اس کو اس کی نیکی کا صلہ دیں گے، اس کی نیکی کا انعام دیں گے. یعنی ہم ایک اچھا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز اس کو بڑھا کے اس کا انعام اسے ریٹرن کرے گا. تو فرعون جیسے ظالم کا بھی اللہ شکر کرتا ہے، شیطان کا بھی اللہ نے شکر کیا. شیطان سے بدتر کون ہے اس کائنات میں؟ شیطان نے اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے، بادشاہ کائنات سے اس نے بحث کرنا چاہیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو میں کیوں کروں آدم کا سجدہ. اس نے اس طرح سے بحث کی تھی اللہ سے، لیکن اللہ نے اس کو بھی انعام دیے. اس نے مانگا تھا اللہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا تھا اپنی بارگاہ سے، جنتوں کی باؤنڈریز سے اسے باہر نکال دیا تھا، تو پھر اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں انعام چاہتا ہوں. تو کسی نے سوال کیا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں انعام دیا؟ تو امام نے فرمایا سجدہ سجدتن فی عالم الملکوت فشکر اللہ. اس نے ایک سجدہ کیا تھا عالم ملکوت میں. عالم ملکوت یعنی جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ان کی دنیا کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، ملائکہ، روح وغیرہ کی دنیا کو. تو اس نے ایک سجدہ کیا تھا عالم ملکوت میں، تو اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اس ایک سجدہ کرنے پر. ایک سجدہ تھا لیکن بہت طولانی سجدہ تھا، کہتے ہیں کہ 2000 سال، کوئی کہتا ہے 6000 سال جو ہے وہ سجدے میں رہا. لیکن وہ ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے انعامات دیے. کیا کیا انعامات دیے؟ ہمیں معلوم ہے کیا انعامات دیے. اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اس نے کہا کہ مجھے انسانوں کے اندر جانے کی قوت ادا کر دے. تو ہمارے بہت قریب ہوتا ہے نا، وسوسہ کیسے ہوتا ہے، ہم گناہ کیسے کرتے ہیں، اتنا قریب ہے، ہمارے اندر ہے وہ، تو اس لیے انسان کو وسوسہ ہو جاتا ہے، پھر ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اگر آدم کے جو ہے 1 اولاد ہوگی تو میرے 100 اولاد ہوں گی، یعنی آدم کا 1 بچہ ہوگا تو میرے 100 بچے ہوں گے. یعنی بہت سارے شیاطین ہیں ہمارے آس پاس،
ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ انسان کا ہوتا ہے تو ایک بچہ شیطان کا ہوتا ہے، نہیں، ایک کے مقابلے میں 100 شیطان آ جاتے ہیں دنیا میں، ایک کے مقابلے میں 100 شیطان ہوتے ہیں، تو ایک آدم کا بچہ ہوگا تو 100 میرے بچے ہوں گے. اس طرح سے اس نے جو ہے اللہ سے مانگا تھا. تو اب تک کتنی اولاد ہو گئی ہوگی، کب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کب سے اللہ نے اسے نکالا ہے اپنی بارگاہ سے، تب سے لے کر آج تک کتنے شیطان ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ جمع رہتے ہیں اور ہمیشہ ہم سے گناہ کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی شکر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک جو سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب اجر دیا، یہ سب ریوارڈز دیے اسے. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ شکر کرتا ہے. ایک آخری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. نبی شعیب کے بارے میں سنا ہے، پروفٹ شعیب کے بارے میں. ان کا بھی قصہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. اور یہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا تھے، یعنی حضرت موسیٰ کی وائف کے فادر تھے. تو نبی شعیب جو ہے وہ بہت زیادہ، ان کا دل جو ہے بہت نرم ہوتا تھا، بہت جلدی وہ گریا کرنے لگتے تھے. کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی، مشکل کو دیکھتے تھے، کسی کو پریشانی میں دیکھتے تھے، بہت جلدی گریا کرنے لگتے ہیں. رقت قلب کہا جاتا ہے اسے، بہت رقت طاری ہو جاتی تھی. تو نبی شعیب جو ہے ایک مرتبہ انہوں نے اتنا گریا کیا کہ وہ نابینا ہو گئے، یعنی کہ ان کی بینائی، بلائنڈ ہو گئے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دوبارہ بینائی عطا کی، دوبارہ آئی سائٹ ان کی واپس آ گئی. پھر رونے لگے اور اتنا روئے کہ پھر جو ہے بلائنڈ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بینائی لوٹائی. تھرڈ ٹائم وہ پھر اتنا روئے کہ پھر ان کی آئی سائٹ چلی گئی، بلائنڈ ہو گئے. اب اللہ نے کہا کہ ذرا رکو. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا ذرا رکو. اے شعیب، اتنا گریا کیوں کر رہے، اتنا زیادہ کیوں رو رہے وہ؟ کیا تمہیں جہنم کا خوف ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ تو حضرت شعیب کہتے ہیں کہ نہیں ہے پروردگار. اللہ فرماتا ہے اے شعیب، اگر تمہیں جہنم کا ڈر ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو ہے جہنم کو کبھی نہیں دیکھو گے. تم دوزخ کے قریب بھی نہیں جانے والے، نبی ہے، معصوم ہے، کیسے جہنم کے قریب جا سکتے ہیں؟ تو تم جہنم کو کبھی نہیں دیکھو گے. پھر سوال کیا کہ کیا تم جنت کے شوق میں رو رہے ہو کہ مجھے جنت مل جائے؟ جنت کے لیے بھی رونا پڑتا ہے اس دنیا میں، تو رو رہے ہو تم جنت کے شوق میں؟ تو تم کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت کے اعلیٰ درجہ، میں تمہیں جو ہے اس کا عطا فرماؤں گا، جنت کے اعلیٰ درجے میں رکھوں گا تمہیں. تو نبی شعیب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے لیے بھی نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شعیب، تو پھر رو کس لیے رہے ہو؟ کہ نبی کس لیے روئے گا؟ نبی جو ہے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، یا پھر جنت کے شوق میں جو ہے وہ رو رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے رو رہا ہے. تو نبی شعیب کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تیرے شوق میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تیرے قریب آنے کے لیے رو رہا ہوں. اتنا زیادہ گریا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں گریا کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے نبی شعیب کا یہ جواب سنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَخْدِمَنَّكَ كَلِيمِي مُوسَىٰ، کہ اے شعیب، اگر تم اتنا رو رہے ہو، اتنا گریا کر رہے ہو، تو میں تمہاری خدمت کے لیے اپنے کلیم، یعنی جس سے میں نے کلام کیا ہے، جس سے میں نے بات کی ہے، حضرت موسیٰ جو اس وقت اولو العزم پیغمبر تھے، میں ان کو تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہاری غلامی کرنے کے لیے، تمہیں سرو کرنے کے لیے جو ہے بھیج دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے حضرت شعیب کا درجہ نبی موسیٰ سے بلند نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ اولو العزم ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں نا، تو 5 اولو العزم میں حضرت موسیٰ کا نام ہے، حضرت شعیب کا نام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ 8 یا 10 ایئرس جو ہے ان کی غلامی کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ صرف رونے کے اوپر جو ہے اس نے حضرت شعیب کو اتنا بڑا انعام دیا کہ اپنے سب سے بہترین بندے کو ان کا خدمت گزار بنا. اللہ تعالیٰ اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ خود سوچئے، کربلا میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
کوئی امام کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، صرف 72 امام کے چاہنے والے ہیں اور صرف امام کا خاندان ہے۔ یزید نے کیا سوچا تھا کہ میں جنگلوں میں لے کر آؤں گا اور پھر امام کو یہاں پر قتل کر کے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بتانے والا نہیں رہ جائے گا، یہاں کی تاریخ کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ لیکن آپ ذرا کربلا پہ غور کریے، آپ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے مصائب کے بارے میں سوچیں تو ایک ایک چیز، اس کے پہلے ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے یا بہت کم معلوم ہے، لیکن کربلا میں روز عاشور اور شب عاشور کیا ہو رہا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ جب حضرت قاسم جو ہے امام سے رخصت ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو کس طرح سے حضرت قاسم جو ہے اپنے چچا کے پیروں کا بوسہ لے رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے امام حسین جو ان کو لپٹا کر اتنا رو رہے ہیں کہ دونوں جو ہے غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ یہ لکھا، وہ تعویذ جو بندھا ہوا تھا حضرت قاسم لے کر آ رہے ہیں وہ لکھا تاریخ نے۔ حضرت علی اصغر کو جب امام حسین مانگ رہے ہیں تو وہ بھی تاریخ نے لکھا، کیسے اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے، کتنے ہونٹ سوکھ چکے تھے حضرت علی اصغر کے، کیا حالت بن چکی تھی، اس مچھلی کی طرح جو ہے حضرت علی اصغر تڑپ رہے تھے جسے پانی سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تلملانے لگتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے، اور اس کے بعد وہ عالم آ جاتا ہے جہاں پر وہ مچھلی اب تڑپتی نہیں ہے، اب وہ صرف اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے کہ مجھے دوبارہ پانی کے اندر ڈال دو۔ حضرت علی اصغر کی یہ حالت ہو چکی تھی، لیکن تاریخ نے وہ بھی لکھا، یعنی اتنے کلوز بھی۔ اللہ کتنا شکر کر رہا ہے کربلا والوں کا کہ ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ عزاداران محترم، آج 18 سفر ہو گئی، ابھی 19 سفر کی شب آ جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کو رہائی کا حکم آ گیا ہے۔ عزاداران محترم، جب زندان شام میں تمام اہل بیت کو اسیر کر دیا گیا تھا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک عیسائی جو ہے قریب کے شہر سے وہاں آیا، اس کے پاس ایک ہرنی تھی، ایک ڈیئر تھی اس کے ساتھ میں، اور اس نے سوچا کہ میں یہاں پر مسافر ہوں، میں نا یہ شام کے بادشاہ کو جا کر یہ ہرنی ایک گفٹ کے طور پر پریزنٹ کروں گا، میں اسے تحفہ دوں گا تو بادشاہ جو ہے مجھے کچھ انعام دے گا۔ وہ ہرنی کو لیے ہوئے وہاں سے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ ہرنی نے اپنی رسی کو تھوڑا کھینچ کر ڈھیلا کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ہرنی بہت فصیح زبان میں کسی کو خطاب کر کے کہہ رہی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میں کیسی جگہ پر آ گیا جہاں پر جانور بھی جو ہے اتنی فصیح عربی میں کلام کر رہے ہیں، اور یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو اس نے وہاں پر زندان میں جا کر پتہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک زنجیروں میں، بیڑیوں میں، توق میں جو ہے ایک قیدی وہاں بیمار سا، لاغر سا بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ بیویاں نظر آ رہی جن کے چہرے جھلس چکے ہیں، آگ کی تپش سے، گرمی کی تپش سے، ٹھنڈی کی وجہ سے جو ہے، موسم کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس چکے ہیں۔ اور کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹی سی 3.5 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، وہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی چچا کو پکارتی ہے اور کہتی ہے میرے امو، کاش میں نے آپ کو پانی لینے کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو آج آپ جو ہے وہاں نہر فرات کے کنارے نہیں سو رہے ہوتے، کاش آپ کو میں نے نہ بھیجا ہوتا، میرا بھیا علی اکبر سلامت رہتا، میرے بابا سلامت رہتے۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ اس بچی نے ایک پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے جس میں خون اور زخم جو ہے وہ تازہ نظر آ رہا ہے۔ وہ جا کر سوال کرتا ہے آخر تم لوگ کون ہو؟ یہ ہرنی تم سے کیسے باتیں کر رہی ہے؟ جزاکم اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کے رسول کے بارے میں سنا ہے، ہم اس رسول کے، میں اس رسول کے نواسے کا بیٹا ہوں، یہ بیویاں سب رسول کی نواسیاں ہیں، رسول کی شہزادیاں اور بیٹیاں ہیں، ہمیں زندان میں قید کر دیا گیا، ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب اس نے یہ داستان سنی اس کا دل دہل گیا۔ امام نے کہا
اے شخص تو اس ہرنی کو جو ہے کچھ دیر کے لیے اجازت دے دے، اس پہاڑ کے پیچھے اس کا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ چاہیے، یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ وہ بس دودھ پلا کے اپنے بچے کو واپس آ جائے گی، میں خود تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آ جائے گی۔ جب اس نے سنا کہ یہ رسول کے نواسے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس شخص نے کہا میں نے آپ کے احترام میں اس ہرنی کو آزاد کر دیا، میں اسے تحفے میں نہیں دینا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد اس زندان سے جاتا ہے، شام کے ہر گھر میں جو ہے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اے شام کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم آل نبی کو قید کر کے زندان میں لے آئے، تم دختر رسول کو قید کر کے زندان میں لے آئے، تم اپنے وقت کے امام کو قید کر کے زندان میں لے آئے۔ ارے جب اس نے شور مچانا شروع کیا، سپاہیوں نے اس کو حراست میں لیا اور یزید نے اس کے قتل کا حکم دیا، اسے قتل کر دیا گیا اور زندان کے باہر اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو وہ امام سجاد کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے میرا ایک سہارا چھین لیا، ارے ہم اس وطن میں مسافر تھے، ہم غریب الوطن تھے، آپ نے میرا ایک سہارا تھا اسے بھی چھین لیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد زندان شام کے دروازے کے قریب آئے، ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اے پروردگار میں تجھے تیرے حجت حسین کا واسطہ دیتا ہوں، اس شخص کی زندگی دوبارہ پلٹا دے۔ ارے امام کی دعا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی، وہ شخص زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی زندہ ہوا اس نے امام سجاد سے کہا میں آپ پر ایمان لایا، آج سے میں مسلمان ہوا اور میں نے آپ کو اللہ کی حجت قرار دیا۔ امام نے فرمایا اے زوجہ تو نے ہمیں کیا سمجھا، ہم چھیننے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم دینے والوں میں سے ہیں۔ آزاداران محترم، جب حکم رہائی آیا ایک مرتبہ ایک حجرہ تیار کیا گیا، بیویاں اس میں جمع ہو گئی۔ میں جب یہاں پر مصائب پڑھتی ہوں، ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں تو آپ جب داستان کو سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن بیویوں کے لیے، شہزادیوں کے لیے، سید سجاد کے لیے رونے کے لیے کسی مصائب کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ جب تبرکات آنے لگے تو ایک مرتبہ ایک جلا ہوا جھولا آیا، جیسے ہی اس حجرے میں جلا ہوا جھولا لے کر آئے رباب آگے بڑھی، اس جلے ہوئے جھولے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا اے میرے لال علی اصغر، کیا تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بالیاں آئی، پھر رباب آگے بڑھی، ارے میری لال سکینہ تم میری زندگی کا سہارا تھی، اب یہ ماں اپنے بچوں اور اپنے وارث کے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ ایک مرتبہ چادر تطہیر آئی، جناب زینب آگے بڑھی، اس چادر کو لیا، لاؤ یہ میری ماں کی چادر ہے، میرے حوالے کرو۔ ارے سارے تبرکات آئے، ایک مرتبہ ایک انگوٹھی آئی، سید سجاد آگے بڑھے، یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے، ملعونوں نے اس کی انگلی کو کاٹ کر اس انگوٹھی کو چھینا تھا۔ تبرکات سارے آ چکے، اب سرہائے شہداء آنے لگے، ایک ننھا سا سر آیا، رباب آگے بڑھی، اس سر کو لیا، ایک جگہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی، ایک سر جو بالکل پامال ہو چکا تھا لیکن بڑا خوبصورت تھا، جیسے ہی آیا فروہ آگے بڑھی، اے میرے لال قاسم، جب تم اس خیمے سے گئے تھے تو تمہارا چہرہ اس طرح سے پامال نہ تھا قاسم، کس نے تمہارے چہرے کو پامال کیا؟ ایک مرتبہ ایک بہت چاند سا خوبصورت سا سر آیا، کہتے ہیں کہ
میں لیلا آگے بڑھی، حضرت علی اکبر کے سر کو لیا، ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کے سر کو لیا، آخر میں 2 سر رہ گئے، ننھے ننھے سے سر تھے، 9 سال کے ایک بچے کا سر، 11 سال کے بچے کا سر، کوئی بھی انہیں لینے کے لیے آگے نہ بڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا کیا ان سروں کی کوئی وارثہ نہیں رہی؟ ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس سپاہی نے کہا ارے کیا ان بچوں کے سروں کی وارثہ خیموں میں جل کر مر گئی؟ ارے جیسے ہی اس سپاہی نے یہ کہا، ایک مرتبہ جناب فضہ آگے بڑھی، اے سپاہی ایسا نہ کہ میری آقا زادی ابھی زندہ ہے، لا یہ میرے آقا زادیوں کے شہزادوں کے سر ہے، میرے حوالے کر دے۔ ہر بی بی جب سر کو دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی واہ حسینہ، اپنے زادوں پہ ہاتھ مار کے کہتی واہ غربتہ، واہ محمدہ۔ جناب فضہ سروں کو لے کر آگے بڑھی، ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب آئی، بی بی اپنے شہزادوں کے سروں کو قبول کیجئے۔ جناب زینب نے کہا اے فضہ تمہیں نہیں معلوم ہم رسول کی آل ہے، جب بھی کوئی صدقہ کر دیتے ہیں ہم انہیں واپس نہیں لیتے۔ ارے ان سروں کی، ان شہزادوں کی ماں بھی زندہ ہے، میں اپنے ماں جائے کا سر قبول کروں گی، میں اپنے ماں جائے پر روؤں گی، جس کو رونے والی ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ تجھے تیرے پاکوں کو ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے فاطمہ الزہرا ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما تاکہ آ کر تمام مظلومین کا خصوصاً اپنے جلد اور جلد کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام دے سکے۔ پر الہ ذلت کے دور میں وقت کے امام کو محفوظ اور سلامت فرما۔ پروردگار اس غیبت کے دور میں ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ذکر کرنے میں جو بھی خطا ہوئی ہے، پروردگار ان خطاؤں کو ان عشق اعضاء کے طفیل میں، ایام اعضاء کے طفیل میں معاف فرما۔ ہم نے جو بھی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دی ہیں، جو بھی عبادت تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، خالص بھی نہیں ہے پروردگار، لیکن تو اپنی آخری حجت کی محبت میں ان تمام مجلسوں کو، ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ تجھے سیدہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے تمام اولاد حسین اور جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے ان کی اولاد کا واسطہ، تجھے فاطمہ الزہرا کے یتیموں کا واسطہ، پروردگار ہم سب کے اوپر جو ہے بزرگوں کے سائے کو بنائے رکھنا، ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت بخشنا، اور جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج اور زیارت معصومین میں مسلح کی سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو وقت کے امام کے چہرے مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ الہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن اور منور فرما۔ پروردگار جو بھی جس طرح جس حال میں ہے، جیسے پریشان ہے، پروردگار تجھے کربلا والوں کی پریشانیوں کا واسطہ، ہر ایک کی پریشانی کو، ہر مومن مومنہ کی پریشانی کو دور فرما، اور ہر ایک کو بہترین رزق، حلال وسیع رزق عطا فرما، اور پروردگار اس دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کو نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور پروردگار اس گھر کو، سکینہ گرلز ہوم کو
اور ان کے بچوں کو جو ہے بہترین ترقی کرنے کی، اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات کیجیے محمد۔